میں کچھ موضوعات پہ بات کرنا چاہتا تھا. A few things are obviously very positive and they've been reported by the media as well. We are all very excited about these developments کہ جو پچھلے 6 ماہ سے جس سفر پہ ہم سب اس وقت we are continuing with our journey, تو وہ اب has started yielding real results in terms of macroeconomic stability. میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز الحمدللہ are now more than 2 months of import cover, over $9 billion. کرنسی ہماری اسٹیبل ہے. جو ہمارے ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں, خاص طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, دیٹس ان چیک. اب ان ساری چیزوں کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جتنا ہمارا بیک لاگ تھا پچھلے 18 سے 24 مہینوں میں جو اکٹھا ہوا تھا, whether it was import LCs, whether it was the import contracts, یا جو ہماری ڈیویڈنڈز اور پروفٹ ریمیٹنسز رکی ہوئی تھیں, وہ سارا بیک لاگ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اسی طرح جو انفلیشن کا نمبر ہے وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 38% پہ یہ پیک ہوا. اس سال تو اب 9.6% آ گیا ہے. پچھلے سال اس مہینے یعنی اگست میں یہ تقریباً 23.7% تھا. تو یہ اب جو سنگل ڈیجٹ میں جو انفلیشن آئی ہے اس کے آپ نے آلریڈی جو انفلیشن جو بتدریج نیچے آ رہی ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ بھی بتدریج اس سے نیچے آ رہا ہے. تو اس سے جو معیشت کو جو ہیلپ مل رہی ہے, خاص طور پہ جو ہمارا انڈسٹری سیکٹر ہے اور باقی بھی جو سیگمنٹس ہیں, جیسے یہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں اس سے ان سب طبقوں کا اور سب طبقوں کا اس میں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ جو میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ دا اسٹیٹ بینک, دا منسٹری آف فائنینس, آل اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے محنت کر کے یہ انفلیشن کو جو افراط زر ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہم لے کر آئے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ جو پالیسی ریٹ ہے اور جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ آپ اسی انفلیشن کے مطابق ان کو نیچے جاتے دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو جولائی کے نمبر تھے, ریمیٹنسز ریمین ایٹ این آل ٹائم ہائی. اسی طرح جو 2 ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری, فچ اینڈ موڈیز, دونوں نے ہماری ریٹنگ کو میں 1 notch اس کو انکریز کیا ہے. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ ایک ایکسٹرنل ریکگنیشن ہے کہ جو معیشت ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا چکی ہے. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن دیکھیں, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اینڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آر ڈائریکشن آف ٹریول ہیز ٹو بی رائٹ, تاکہ ہم ایک سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا چکیں. جو میرے سارے اکانومسٹ بھائی اور بہن ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں ایک آسان لفظوں میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم ایک معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, تو یہ وہ بنیاد ہے, یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پوری عمارت کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر بنیاد ہماری کمزور ہو, اور میں اس کو ایک اور لفظوں میں بھی کہتا ہوں بیسک ہائیجین, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی از بیسک ہائیجین. وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ رائٹ. دیر از نو پاتھ ٹو گروتھ وداؤٹ اسٹیبلائزیشن. اور ہم یہ دیکھیں, یہ چیزیں کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آٹومیٹک سوئچ چلائیں گے, اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جائیں گے, 4% سے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں, بیکاز دا ڈی این اے فار اکانومی از امپورٹ لیڈ, وی گیٹ انٹو بیلنس آف پیمنٹ پرابلمس, اور اس کی وجہ سے وی اگین دین ہیو ٹو گو اینڈ آسک فار ایکسٹرنل ہیلپ. تو اس لیے آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ ٹائم کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں, ایز وی آل کیپ آن سیئنگ, اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن جو اس وقت چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں, کم از کم ہمیں ان کو ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ to come and talk about these macro indicators which are all mashallah going in the right direction. میں 2 اور موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ابھی
لیٹلی میڈیا میں ان کے بارے میں بات ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی محصولات ہیں, دیکھیے وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اپنی جو محصولات کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کی بڑی بیسک وجہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 29% اپنے ٹیکس ریونیوز بڑھائے, بٹ اسٹل وی آر ایٹ 8.8% آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی. دیکھیے یہ سسٹینیبل, کوئی بھی ملک اس لیول پہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. جو ہم نے اس کی سمت جو ہم نے کہا ہے کہ 13% سے اوپر لے کر جانا ہے, ہمیں اس پہ یقین بھی رکھنا پڑے گا, اینڈ وی ول ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. اب اس میں میری آپ سب سے استدعا ہے کہ 43% آف دا سیکٹرز ان دس اکانومی پے لیس دین 1% ٹیکس. دیکھیے ہمیں سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے, ایک کلیکٹیو گزارش کرنی ہے ان سیکٹرز سے, اور یہ سیکٹرز سب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کا بوجھ اکٹھے سنبھالیے. وی آل ہیو ٹو کنٹریبیوٹ, بیکاز ادروائز وی ول کیپ آن گوئنگ ٹو دا سیم فار مور. اور وہاں بھی اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی. جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, دے آر آلریڈی پیئنگ وے ابو واٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا جی ڈی پی. تو یہ ہم کب تک اسی طرح چلتے رہے گا, اور کب تک یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟